علامہ صاحب عقیقہ شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کے پھر آگے چلتے ہیں تو مزید بھی ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم افسر صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین انسان پر جب خوش ہوتے ہیں اور انسان کو اولاد جیسی نعمت عطا کرتے ہیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اور جو شکریہ ادا کرنے کے طریقے ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کا لفظ عق سے نکلا ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، اخبارات میں بھی لوگ اشتہار بھی دیتے ہیں کہ جی میں عاق کرتا ہوں، کاٹ دیتا ہوں، اپنے آپ سے الگ کر دیتا ہوں۔ تو عق کا معنی کاٹنا ہوتا ہے۔ لفظ عقیقہ جو ہے یہ کس چیز پر بولا جاتا ہے، اس میں فقہاء کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ بعض علماء فقہاء کا خیال ہے کہ لفظ عقیقہ جو بچے کے بال ہوتے ہیں جو 7ویں دن کٹوائے جاتے ہیں ان پر بولا جاتا ہے، اور ان کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو معروف ہے، وہ مشہور یہی ہے کہ وہ جانور، وہ ذبیحہ جو عقیقے کے نام پر بچے کے پیدائش کے 7ویں دن ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، اس جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ عق کا معنی ہی کاٹنا ہے، تو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقہ جو ہے اس کے بارے میں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے یا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی فقہاء کے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ عقیقہ واجب ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال بیان کرتے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود مرتہن علی عقیقتہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ گروی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کو گروی سے چھڑانا لازم ہے، یہاں سے وہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ واجب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے نواسے تھے، حسنین کریمین کے خود عقیقے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس عمل سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو آپ کی سنت مبارکہ ہے، تو یہ واجب یہ سب سے جو مضبوط حوالہ ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اچھا مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اس کی جیسے ابھی مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں مختلف چیزوں پر اختلاف پایا جاتا ہے، ہم اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ جو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اس کے لیے کوئی مدت بھی مقرر ہے کہ آپ نے اتنے دن میں ضرور کرنا ہے، اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے اس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم موضوع اور معاشرے کی اشد ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین اور آپ کے جو عمل ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقیقہ کر دینا چاہیے۔ جہاں تک یہ ہے کہ یہ سنت ہے، سنت کہا جائے گا نا علاوہ سنت سنت؟ جی جی بالکل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے کہ سنت ہے۔ واجب اس کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا، فقہائے احناف جو ہیں وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ قربانی سے پہلے جتنے بھی ذبیحہ تھے ان کی ایک شرعی حیثیت تھی۔ جب قربانی کا حکم آ گیا تو اب اس سے پہلے جتنے ذبیحہ تھے وہ تمام کے تمام یا تو سنت پر محمول کیے جائیں گے یا مستحبات پر ان کو محمول کیا جائے گا۔ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو عقیقہ کر دینا چاہیے۔ جس طرح حدیث مبارکہ پڑھی گئی نا کہ ایک بچہ رہن کے طور پہ رکھا جاتا ہے اور بہت سارے مصائب کے اندر گرفتار ہوتا ہے، اگر اس کا عقیقہ کر دیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری بیماریوں سے وہ نجات پا جائے گا۔ میں حال ہی کا ایک واقعہ مختصر سا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں تو ان کا کہنا کہ بچہ پیدا ہوا تو بہت زیادہ بیمار تھا، اس قدر بیمار تھا کہ ڈاکٹرز نے ان کو ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ کیا ہوا تھا اور بچے کا بچنا بہت مشکل تھا۔ کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ بچے کا 7ویں دن، یہ سوال کا جواب بھی آ گیا کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دیا جائے، جانور ذبح کر دیا جائے، اس کے سر سے بالوں کو اتار دیا جائے، اس کا نام رکھا جائے
اور اس کا ممکن ہو تو ختنہ بھی کر دیا جائے اور اس کو گٹی دی جائے. گٹی تو پیدا ہوتے ہی اس کو دے دینی چاہیے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی عقیقہ کیا تو آپ یقین کریں کہ اگلے ہی دن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بچے کی حالت بہت خراب تھی لیکن اب بچہ الحمدللہ خطرے سے باہر ہے اور آپ بچے کو گھر لے جا سکتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کر دیا جائے تو بہت ساری آفات و بلیات سے بچے کو بچایا جا سکتا ہے. اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے، چونکہ اس کی شرعی حیثیت سنت کی ہے تو سنت پر اس وقت عمل کیا جائے گا کہ جب کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے، اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر عقیقہ کرنا لازم نہیں ہے. اصول یہ یاد رکھیں کہ جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جو شرائط قربانی کے جانور کی ہیں وہی تمام شرائط عقیقے کے جانور کی ہیں. جس جو قربانی کے لیے جانور جائز ہے، اس کی جو عمر ہے، جو اس کی جو شرائط ہیں، وہ ساری کی ساری اس پر لاگو ہوں گی. جی بالکل، اس کے بغیر نہیں آپ کر سکتے. اس کے علاوہ اگر عقیقہ کریں گے تو وہ خلاف سنت ہو گئی. یعنی آپ نے ویسے جانور ذبح کر دیا، صدقہ کا نام اس کو دے سکتے ہیں آپ، عقیقہ کا نام نہیں دے سکتے. عقیقہ کے لیے ضروری یہ ہے، نیت بھی اس کا مطلب ہے ضروری ہے. بالکل نیت بھی کریں گے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جانور کو ذبح فرمایا اور اس کے بعد دعا کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مولا کریم تیری عطا سے تیری ہی بارگاہ میں یہ جانور ہم پیش کرتے ہیں، مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تو ذبح تو اللہ کے نام پر ہی کیا جائے گا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے، چونکہ نیت آپ کی پہلے یہ تھی کہ اس بچہ کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو نیت پہلے ہونی چاہیے اور بعد میں دعا بھی کر لی جائے تاکہ ایک جو ذہن کے اندر جو وساوس آنے والے تھے ان تمام سے جو ہے وہ بچا جا سکے. اچھا اگر فرض کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے 7 دن کا ذکر کیا، اگر کوئی نہیں کر پایا 7 دن میں، مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ سارا خاندان بھاگ دوڑ میں مصروف ہو جاتا ہے، اس طرف بھی ذہن سے نکل جاتا ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مطلب یہ تو ایک خاص فوری طور پر میرے ذہن کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو کیا بعد از مخصوص ایام کے جتنے بتائے جا رہے ہیں بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی افسر محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اور آپ نے حکم بھی یہ دیا ہے حدیث کے اندر باقاعدہ، یعنی قولی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے 7ویں دن کا حکم دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکا تو اس کے لیے کیا حکم ہے. ایک اور روایت ہے دوسری حدیث جس کے اندر 14ویں دن یعنی 7ویں دن سے اگلے 7ویں دن 14ویں دن کی اجازت ہے. اس کے بعد بھی نہیں 14ویں دن بھی نہیں کر سکا تو اس کے آگے 21ویں دن یعنی اگلے 7ویں دن میں اجازت ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو پھر بھی جب 7ویں دن کے بعد ہم اگر اجازت دیتے ہیں اور کرنا چاہیے، جس طرح ہم پہلے کی بات کر رہے ہیں، اس کو واجب کہہ لیں، اس کو سنت کہہ لیں یا مستحب کہہ لیں، جب اس کو کرنا چاہیے تو اگر 7ویں دن کسی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا، بلکہ وقت کی قید نہیں ہے، وہی بات آپ کی بات میں سے بھی بات، جس طرح مفتی صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ بیماری ہو تو پھر تو ضروری 7ویں دن کر دینا تاکہ بیماری بھی ختم ہو جائے اس کی. تو وقت کی قید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جو اس کی وسعت سے باہر ہو. اب ایک شخص ہے، اس کے پاس 7ویں دن پیسوں کا ارینج نہیں ہو سکا یا جانور کا ارینج نہیں ہو سکا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی ایسے مسائل بن جاتے ہیں کہ جس میں ساری فیملی مصروف ہو جاتی ہے، تو اگر وہ 7ویں دن نہیں کر سکے تو اس کے بعد 14ویں دن کر لیں، 14ویں دن نہیں کر سکے تو اس کے بعد 21ویں دن کر لیں، 21ویں دن بھی نہیں کر سکے تو جب اللہ تعالیٰ موقع دے، جب بھی میسر ہو آسانی کے ساتھ، اس وقت عقیقہ کر دیا جائے. حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا اور جوان ہو گیا اور اس کے والدین وہ عقیقہ نہیں کر سکے تو وہ اپنا عقیقہ بالغ ہونے کے بعد خود بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے، اپنا عقیقہ خود کر لے. اور اس کے لیے بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کو پھر والدین کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں یا آپ عقیقہ کریں، اگر خود نہیں ہوا تو خود کر لے. جی اس سے پھر ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ وقت کی قید نہیں ہے، اگر آپ نہیں کر پائے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ زندگی میں کسی بھی وقت وہ عمل دہرا سکتے ہیں، اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا کہ اگر نہیں کر پائے، اگر نہیں کر پائے، عذر شرعی کی بنا پر 7ویں دن نہیں کر پائے تو پھر قید نہیں ہے، پھر جب مرضی کریں گے انشاءاللہ عقیقہ ہو جائے گا اس کا. اچھا